اس واقعے میں آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا فساد امت میں ہوا. اچھا کمال یہاں پر یہ ہے کہ اہل سنت کے تاریخ نگاروں نے، تاریخ نویسوں نے، اور خود کرسچنس کچھ ہمارے رائٹرز ہیں، انہیں بھی جو تاریخ کے ہیں، ہسٹری کے، انہوں نے بھی لکھا کہ یہ جو اتنا بڑا حادثہ مدینے میں رونما ہوا یزید کے ذریعے سے، گویا ایسا تھا کہ جیسے اسلام کے بعد پھر سے بت پرستی کا دور لوٹ گیا ہو. دیکھیے کتنا بڑا کام ہو رہا ہے کہ حرمت مدینہ، مسجد نبوی اور حرم رسول اللہ میں گھوڑے باندھے جا رہے ہیں، قبر پیغمبر کے پاس گھوڑے باندھے جا رہے ہیں. یہ بے احترامی کی جا رہی ہے. کتنے اصحاب، کتنے انصار قتل کیے گئے، کتنے حفاظ قرآن، کتنے قارئین قرآن جتنے تھے قتل کیے گئے. عورتوں کے ساتھ بے حرمتی، یہ سارا کردار تاریخ میں ملے گا آپ کو. اس کے علاوہ ادھر آپ چوتھے امام کا کردار دیکھیں. چوتھے امام نے مروان کو پناہ دی. کیا کہا کہ تم منبع نام کا ایک مقام ہے جہاں پر ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہیں. تو پورے مدینے کو نقصان پہنچا سوائے دو لوگوں کے، ایک جناب عبداللہ بن عباس کے بیٹے اور ایک یہ چوتھے امام. یہ دو لوگ تھے کہ جن کے لیے یزید نے آرڈر نہیں دیا تھا کہ ان کے اوپر حملہ کرنا یا ان سے بیعت لینا. کیوں؟ باقی پورے مدینے سے تھا کہ تم بیعت کرو یا مارے جاؤ، دو حال سے خارج نہیں ہے. ان دو کے اوپر پریشر نہیں تھا. تو مروان سمجھ گیا کہ میری فیملی بھی زد میں آ جائے گی، لہذا اس نے منبع جو چوتھے امام نے مقام بتایا تھا وہاں پر اپنی بچوں کو، خیل خانہ کو بھیجا، اور ان میں کہ جن کو امام نے پناہ دی تھی، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان کی بیٹی عائشہ کی جو مروان کی زوجہ تھی، مروان داماد تھا عثمان کا، وہ بھی تھے. آپ سوچئے کہ آپ تیسرے خلیفہ کی بیٹی ہے، مروان کی فیملی ہے، اور چوتھے امام ہیں کہ جن سے خاندانی دشمنی ہے مروان سے، مگر پناہ دے رہے ہیں. تو یہ کردار تھا چوتھے امام کا. اچھا اب یہ یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسی کیا بات تھی کہ چوتھے امام کو چھوڑ دیا یزید نے، ہے نا، یا جناب عبداللہ بن عباس کے بیٹے کو نہیں ٹچ کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ چوتھے امام سے بیعت کیوں نہیں لی؟ تو اب جو علماء اور تاریخ نگاروں نے یہاں پر بیان کیا ہے، جو علت اور سبب، ریزن بتایا گیا ہے، وہ یہ بتایا گیا ہے کہ یزید نے کہا کہ دیکھو سب سے بیعت لو، نہ کریں تو قتل کر دو، مگر زین العابدین کو ٹچ بھی مت کرنا، ان کو مت چھیڑنا. کیوں؟ یزید نے کہا، اور اس کا ارادہ بھی یہی ہوگا کہ اگر زین العابدین کو اب بیعت کے لیے فورس کیا گیا تو یہ وہی کردار پیش کریں گے جو امام حسین نے کردار پیش کیا تھا، اور وہ نقصان دہ ان کے، اور وہ کتنا بڑا نقصان دہ ثابت ہوگا، یہ یزید جھیل چکا ہے. لہٰذا اب اگر اس نے چھیڑا تو یہ جانتا ہے کہ اب چھیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حکومت گئی، بچی کچی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. الغرض مسلم نام کا ایک شخص تھا جس کے مسلم بن عقبہ، اس کو یہ سپہ سالار تھا یزید کی طرف سے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ ظالم اور جابر مزاج کا تھا اور بہت زیادہ خون بہانے والا تھا، اس لیے اس کو یزید نے اپوائنٹ کیا تھا. خیر اب یہ لوگ مدینے سے نکلنے لگے. اب یہاں پر ایک مختصر سا قصہ ملتا ہے تاریخ میں بڑا مزیدار کہ مسلم بن عقبہ، ظاہر سی بات ہے یزید کی طرف سے منسوب کیا ہوا ہے، لیڈر ہے لشکر کا، یہ ایک دفعہ اپنے لوگوں سے بات کر رہا تھا اور کہنے لگا کہ، اور چوتھے امام کی بہت زیادہ برائی کر رہا تھا، خوب برائی کر رہا تھا کہ اگر وہ مل جائیں تو احترام نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ آ جائیں تو کچھ کوئی عزت نہ دو. اب یہ ساری باتیں وہ کرتا رہا. دفعتاً اسی مجمع میں دیکھا کہ چوتھے امام آ رہے ہیں. ابھی تک یہ جو مسلم بن عقبہ چوتھے امام کی بے احترامی کا درس دے رہا تھا لوگوں کو. اب جہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا جیسے ہی زین العابدین آئے مسلم بن عقبہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا احترام میں اور ان کو بٹھایا، بات چیت کی. پھر جب چوتھے امام چلے گئے تو بھائی پوچھا لوگوں نے، یار ہمیں تو تم بیوقوف بنا رہے ہو، ہم سے کہہ رہے ہو کہ عزت نہ کرنا، احترام نہ کرنا، خود تو اٹھے جا رہے ہو عزت کے لیے. کہا قسم خدا کی میں نے یہ جو ارادہ کیا، یہ مطلب یہ جو تعظیم تھی میرے اپنے ارادے سے نہیں تھی. پتہ نہیں کیا ہوا کہ ان کا روب اور جلال ایسا تھا کہ میں خود بخود تعظیم کو اٹھ گیا، میرا ارادہ اس میں شامل نہیں تھا. دیکھیے کہ کیا منزلت ہے امامت کی، کیا شان ہے امامت کی. لاکھ دشمنی رکھنے والا انسان بھی اطاعت اور تعظیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے.
یہ اللہ کی طرف سے روب اور جلال ہے امامت کا، جو اللہ اپنے ولیوں کے لیے ظاہر کرتا ہے۔ اب مسلم بن عقبہ یہاں سے اب یزید نے کہا کہ تم مکے کی طرف جاؤ، اور وہاں پر عبداللہ بن زبیر، جو زبیر بن عوام، طلحہ زبیر بن عوام کا بیٹا، اور یہ عبداللہ بن زبیر جو تھا وہ خلیفہ اول یعنی حضرت ابو بکر کی سب سے بڑی بیٹی اسما کا بیٹا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جنگ جمل میں اس چیز کی وضاحت کی تھی کہ ام المومنین ان کی خالہ تھی، کیوں؟ بہن کا لڑکا تھا، اور زبیر پہلے خلیفہ کے داماد تھے مسلمانوں کے۔ تو جناب زبیر کا یہ جو جنگ جمل میں مولا متقیان کے مد مقابل آ کر اپنا قدر اور احترام کھو چکے، ان کا بیٹا یہ عبداللہ بن زبیر، اس سے بیعت لینا ہے، جو یہ حجاز پر یعنی مکے پر اور اطراف بصرے وغیرہ پر اپنا ہاتھ پھیلانے سے شروع کر دیا، اور لوگوں نے بیعتیں کرنا شروع کر دی تھیں اس کی۔ یزید نے کہا کہ اس کے اوپر بھی لشکر کشی کرو، مکے کا محاصرہ کرو، اور اسے بھی اپنی بیعت میں لے لو، ورنہ اس کے قتل کر دینا۔ مدینے سے لوگ چلے تھے کہ اب راستے میں ہی یا مدینے سے چلتے ہی مسلم بن عقبہ جو لیڈر تھا، سپہ سالار تھا، یہ بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہوا کہ آخر میں واصل جہنم ہوا۔ تو اب یہاں پر سپہ سالاری حسین بن نمیر کے ہاتھوں ہوئی، کہ جو کربلا کے میدان میں بھی موجود تھا۔ اچھا جی، واقعہ کربلا میں بھی برابر کا شریک تھا، اور امام حسین کے مد مقابل آ کر اس نے باقاعدہ جنگ کی۔ اور غالباً تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب علی اکبر کے جو روایت المطابق کے سینے پہ جو نیزہ مارا تھا وہ حسین بن نمیر نے مارا تھا۔ تو یہ اس کے انڈر کنٹرول یہ پورا لشکر آیا۔ اب یہ الغرض یہ گیا مکے، اور اس نے جو ہے وہ وہاں محاصرہ کرنا چاہا، محاصرہ کیا، بہت زیادہ جنگ ہوئی، کافی 40 دن تک اس نے محاصرہ کیا رہا مکے کا، اور گھیر کے رکھے رہا۔ مگر اسی دوران اسے خبر ملی کہ یزید مر گیا۔ یہ خبر جیسے ہی آئی تو فوراً ابھی تک یہ جو لوگ ڈیفنس کر رہے تھے عبداللہ بن زبیر والے مکے میں، تو اب ان کی فوج نے اٹیک کرنا شروع کیا، کیونکہ ان کے لشکر کا شیرازہ بکھرنا شروع ہو گیا۔ ان کے حساب سے امیر المومنین مارے گئے، اب چلو، تو اب جیسے یہ لوگ ڈھیلے پڑے ان لوگوں نے حملہ شروع کر دیا، لہذا لشکر بکھر گیا۔ اب یہاں سے اس نے اپنی بیعت کے دائرے کو بڑھانا شروع کیا عبداللہ بن زبیر نے۔ اسی اسنا میں اب یہاں پر جہاں پہ واقعہ حرہ ہوا، واقعہ حرہ تقریباً یہ 62ویں ہجری میں ہی کا واقعہ ہے، یعنی 61 میں کربلا ہوئی ہے، 62ویں ہجری کا قصہ ہے یہ۔ تو اس کے بعد اب وہ مکے والے حالات پیش آئے، اور اب یہاں پر چوتھے امام کی زندگی کے کئی اور اہم پہلو نظر آئے سامنے سے۔ مثلا کیا اہمیت تھی یا کیا جاہ و جلال تھا چوتھے امام کا مدینے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دشمنی تھی، یا مثلا یہ جو ابن زبیر تھا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ جنگ جمل میں مولا کائنات کے سامنے آیا تھا، مولا کائنات کا دشمن تھا۔ اب جب مولا کائنات کے مد مقابل آ گیا تو اہل بیت سے سخت دشمنی کرتا تھا، یہاں تک کہ جب اس نے حکومت اپنی سنبھال لی ہے قاعدے سے، تو اس نے اظہار کیا اور باقاعدہ طور پہ مولا کائنات کی خلاف ورزی شروع کر دی، اور ان کے خلاف غلط باتیں بیان کرنے لگا، اور بنی ہاشم سے کھلم کھلا دشمنی کا اظہار کرنے لگا۔ یہاں تک کہ جناب جعفر بن عبداللہ یعنی عبداللہ بن عباس کے ایک اور بیٹے، ان سے کہتا ہے کہ میں تم بنی ہاشم سے 40 سال سے تقریباً دشمنی رکھتا ہوں، یعنی یہ ابتدائی دور کی بات کر رہا ہے کہ جب پیغمبر کے دور کے بعد کے جو حادثات ہوئے، اس کے بعد سے جو صورتحال بنی، کہنے لگا کہ میں تقریباً 40 سال سے تم بنی ہاشم کا دشمن ہوں، میں تم سب کو شدید دشمن رکھتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جناب عبداللہ ابن عباس جو مکے میں تھے، جناب محمد حنفیہ جو مکے میں تھے، ان دونوں کی جان کے سخت پیچھے پڑ گیا، اور ان کو پریشر ڈالا ان کے اوپر۔ چوتھے امام مدینے میں تو اس کا بس نہیں چل رہا، یہاں پر اس نے پریشر ڈالا جناب محمد حنفیہ پہ، جناب ابن عباس پہ، اور ان کو تقریباً 15 بنی ہاشم کے ساتھ خانہ کعبہ کے قریب میں ہی ایک خیمہ نما شکل اس نے بنائی، اور اس میں ان لوگوں کو رکھا، اور باہر سے خوب لکڑیاں گھروا دی چاروں طرف سے، اور یہ کہا کہ اگر تم نے جلد سے جلد بیعت نہیں کی تو اسی حصار میں لکڑیوں کے تمہیں جلا دیں گے۔ اب آپ سوچیں جناب محمد حنفیہ ہیں، مولا کائنات کے بیٹے ہیں، اتنی عظیم شخصیت ہیں،
ان کا خون ہونے والا ہے، اس نے یہ پلاننگ کی ہے اگر بیعت نہیں کی. لیکن خدا کا شکر ہے اسی دوران جو جناب مختار چونکہ کوفے کی حکومت پر قابض ہو چکے تھے اور انہوں نے وہاں پر شیعہ حکومت قائم کر دی تھی، انہوں نے جناب عبداللہ جدلی جو ان کے ایک دوست بھی تھے اور بڑے ہی مقدس شخصیت رہی ہے دین اسلام میں، مذہب شیعت میں، ان کے زیر سایہ کچھ لشکر بھیجا اور کہا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ جاؤ اور سید کی حفاظت کرو، محمد حنفیہ ابن عباس کو بچاؤ. یہ لوگ آئے حالت احرام میں، انہوں نے چونکہ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے اسلحے کے ساتھ، حکومت ابن زبیر کی ہے پکڑ جائیں گے، تو انہوں نے اپنے اس میں داخل ہوئے اور انہوں نے تلوار کی جگہ لکڑیوں کے موٹے موٹے لٹھے لاٹھی کے طور پہ کہ جس کو ڈیفنس کے لیے اور حملہ کرنے کے لیے رکھا، چونکہ خانہ کعبہ امن کی جگہ ہے، اسلحے نہیں لے جائے جا سکتے، تو یہ اپنے احرام میں چھپائے ہوئے یہ لوگ چادروں میں لے کے آئے اور یہاں سے جناب محمد حنفیہ اور عبداللہ ابن عباس کو نکالا اور ان دونوں کو بالکل سلامتی کے ساتھ طائف میں جو مکے سے دوری کا تھوڑا علاقہ ہے وہاں جا کے ان کو منتقل کر دیا تاکہ یہ محفوظ رہیں اور اس کی حکومت سے خارج ہو جائیں عبداللہ بن زبیر کی. تو اس طرح جناب مختار نے جناب محمد حنفیہ کی جان بچائی کہ جو ابن زبیر کے ذریعے سے اگر یہ حالات نہ ہوتے تو پھر وہ اپنی جان سے جاتے. کیوں؟ بیعت کرنا ناممکن تھا، باطل کی بیعت علی کا بیٹا کیسے کر سکتا ہے؟ تو جیسے چوتھے امام ہیں، امام وقت ہیں، علی کے امام حسین کے بیٹے ہیں سمجھتے ہیں، ویسے ہی جناب محمد حنفیہ مولا کائنات کی پروردہ ہیں، کیسے بیعت کر سکتے تھے؟ تو اب یہ حالات، اب اس نے عبداللہ بن زبیر نے بہت زیادہ ناراض ہوا اور یہی وجہ ہے کہ اس نے جو پھر اپنے بھائی کے ذریعے سے جس کو مصعب بن زبیر، اس کے اور بھی 3-4 بھائی تھے، منذر، مصعب، یہ اس طرح کے، مصعب کے جو بہت ہی وقت کا جانباز تھا اور شدید جنگجو تھا، اس کو بصرے کی طرف اپوائنٹ کیا کہ تم وہاں جاؤ، حکومت اس کو وہاں کی دی اور پھر اسی کو ورغلایا اور اسی کو آمادہ کیا کہ تم کوفے پر حملہ کرو مختار کے خلاف. تو اگر اب میں بہت زیادہ جناب مختار کے بارے میں ڈیپلی نہیں جانا چاہوں گا اور بس ذرا سا اشارہ کر دوں کہ لوگ اب یہاں پر اختلاف ایجاد کرتے ہیں کہ بھئی جناب مختار مثلا مذہب شیعت پر نہیں تھے یا اس طرح سے نہیں تھے یا جہنم میں ڈالے جائیں گے، ساری باتوں کو. یہ سوال تو ان سے کیا جائے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، کوئی وجہ ہوگی اس کی کہ وہ کیوں ایسا جناب مختار، وہ اس وجہ سے وہ اس کا اب میں آپ کو بتا دوں بات آ گئی ہے کہ چونکہ آپ کی جناب مختار کی چوتھے امام سے اس معاملے میں نہیں بن رہی تھی اور چوتھے امام نے اجازت نہیں دی تھی، یہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ چوتھے امام کی طرف سے یہ اس قیام کی اجازت نہیں تھی حکومت قائم کرنے کی اور کوئی راضی نہیں تھا اور جناب مختار معاذ اللہ جناب محمد حنفیہ کو اپنا امام مانتے تھے. یہ جناب مختار پر الزامات لگائے گئے. لیکن جب آپ روایات کی روشنی میں دیکھیں گے یا علماء کے نظریوں کو دیکھیں گے، خود اس کے علاوہ آپ کے شہید ثالث آیت اللہ العظمہ نور اللہ شسری رحمۃ اللہ علیہ نے مجالس المومنین، ان کی کتاب ہے، اس میں کئی ساری چیزیں لکھی ہیں، بیان کیا ہے. مثلا علامہ مجلسی نے بیان کیا ہے کہ علامہ ہلی کتنی بزرگ شخصیت ہے علامہ ہلی کی مذہب شیعت میں، اور کمال یہ ہے کہ علامہ ہلی کی شخصیت وہ ہے کہ جو بین الفریقین شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان بہت زیادہ مستند ہیں اور بڑی اہمیت رکھتے تھے. اور ہمارے کمال علماء کا یہی گزرا ہے ہمارے یہاں کہ اس میں اکثر یہی ہوتا تھا کہ فریقین یعنی دونوں مذہب ان کو مانتا تھا، کیونکہ ان کا مزاج ایسا ہوتا تھا، ان کا علم ایسا ہوتا تھا کہ ہر آدمی ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا تھا. تو علامہ ہلی نے جناب مختار کو معتبر جانا ہے اور مقبول اہل بیت جانا ہے. اس کے علاوہ روایات میں کہ پانچویں امام نے منع کیا ہے ان کے خلاف کچھ کہنے سے، چھٹے امام نے دعا کی ہے کہ اللہ ان پر رحم کرے، خود چوتھے امام نے ان کی رحمت کی دعا کی ہے ان کے لیے، روایتوں میں موجود ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس اعتراض کی گنجائش نہیں رہ جاتی. آپ خود دیکھ لیں رہبر معظم کا آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی مدعا ذل العالی کا بیان بھی جناب مختار کے حوالے سے جو مختلف مراجع کا نظریہ ہے اس میں ایک یہ بھی ان کا بھی نظریہ ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے جناب مختار کے چوتھے امام سے ظاہری طور پر بہت کھلے ہوئے تعلق نہیں تھے اور چوتھے امام اپنی نشست میں اپنی بزم میں ظاہری طور پر جناب مختار کا بہت زیادہ دفاع نہیں کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ چوتھے امام خود بنی امیہ کی نظر میں تھے
خود گھرے ہوئے تھے، ہاؤس اریسٹ تھے، نظر بند تھے. تو چوتھے امام اتنی مشکلات میں ہیں اور ادھر جناب مختار نے پوری حکومت شیعت کی کوفے میں قائم کر دی. اگر کھلم کھلا چوتھے امام ان کا دفاع کرنے لگے اور ان کی تائید کرنے لگے تو اب آپ سوچئے اہل بیت پر مدینے میں کیا گزرے گی. کیونکہ جناب مختار نے بہت سے سیاسی فیصلے لیے. جی 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 اب آپ سوچیں تو یہ بھی ایک سیاسی قدم ہے. تو رہبر معظم کا یہی نظریہ ہے کہ جناب مختار کے مسئلے میں چوتھے امام نے کھل کر ڈیفنس نہیں کیا. اور بعض تو اس وجہ سے آپ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں اسی بنیاد پر، ان روایتوں کی بنیاد پر، لیکن جتنا ہم جانتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ جناب مختار نے پوری اپنی زندگی دے دی اس چیز پہ کہ امام حسین کا بدلہ لینے کے لیے. جی ہزاروں قاتلان امام حسین اور شریکان شہدائے کربلا، قتل شہدائے کربلا، جتنے بھی قتل شہداء میں جن کا ہاتھ تھا ان سب کو جناب مختار نے موت کی بات کہاں سے اٹھتی ہے کہ وہ اب یہ مسئلہ وہی ہے نا کہ ایک طرف آپ وہی ہے ظاہری روایات جو رہبر معظم کا نظریہ ہے کہ چوتھے امام نے ظاہری طور پر ڈیفنس نہیں کیا، لیکن آپ سمجھیے تو کہ ظاہری طور پر نہیں کیا. اور کیوں نہیں کیا؟ یہ سیاست ہے، یہ اہل بیت کی بصیرت ہے کہ کس طرح سے کام لینا ہے، کس طریقے سے ہمیں حالات کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے. یہ اہل بیت نے سچویشن کو کنٹرول کرنا بتایا. اگر وہ کھل کے حمایت کرنے لگے تو آپ سوچیے مدینے میں شیعوں کی حکومت نہیں ہے. چوتھے امام جتنی سختیاں برداشت کر لینے کے بعد آج گھر پہنچے ہیں، پھر سے وہ مشکلیں شروع ہو جائیں گی. تو یہ سارے مسائل ہیں ان کے لیے، اس وجہ سے وہ کھل کے اپنا موقف نہیں رکھ سکتے تھے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے روایت کی روشنی میں تو جناب محمد حنفیہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں جناب مختار کے. اور جناب محمد حنفیہ جو اب اگر ایک جو روایت جو ملتی ہے کہ حجر اسود کے پاس جب گئے ہیں دونوں اور حجر اسود نے کہا کہ زین العابدین ہی امام ہے، تو اب تاریخ مناقب وغیرہ میں ملتا ہے کہ جناب محمد حنفیہ باقاعدہ عزت اور احترام کرتے تھے، اگرچہ چچا تھے لیکن احترام کرتے تھے امامت کا. اس بنیاد پر اب یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں. مختار کا رشتہ کیا تھا چوتھے امام سے؟ ظاہری طور پر کوئی رشتہ نہیں تھا. جناب مختار وہ شخصیت ہے کہ جو مولا کائنات کے دور سے ان کے ساتھ میں تھی. تو کیا بزرگ تھے اس وقت وہ جس وقت تک چوتھے امام کے دور میں؟ یعنی یہ یوں سمجھ لیں آپ کہ وہ جوانی کا دور تھا کہ جنگ صفین وغیرہ جناب مختار نے مولا کائنات کے ساتھ لڑی ہے. اور جناب مختار ایک بہت ہی شجاع اور بہادر باپ کے بیٹے تھے. ابو عبید نام تھا ان کے والد کا، مختار بن ابی عبید ثقفی خاندان تقریباً ہمیشہ سے اہل بیت کے ساتھ رہا ہے. مگر ابھی میں ایک نام بتاؤں گا کہ جہاں سے جس نے جو ثقفی تھا مگر اس نے شدید دشمنی رکھی ہے اہل بیت سے. تو یہ ثقفی خاندان اہل بیت کا جانثار رہا ہے. اب جناب مختار کا کردار میں اس لیے بہت زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا تھا. تو کوفے پہ انہوں نے حکومت کی، وہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ قاتلان امام حسین سے کیسے کیسے بدلہ لیا ہے. اس سے پہلے جناب مختار کے قیام کے بعد جو حالات رونما ہوئے، اسی دوران میں جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ کہ جیسے ہی یزید کے خبر انتقال یہاں ملی تو بھائی اب کہا گیا کہ جو یزید کا بیٹا معاویہ ہے اس کو اب لے آیا جائے مسند پر، یہ خلافت کرے گا. تاریخ کہتی ہے کہ کچھ دن تو یہ بیٹھا، بعض روایتوں کے مطابق 40 دن، یا بعض نیریشنز کہتے ہیں کہ 4 سے 5 مہینہ یا 6 مہینہ یہ تخت پر بیٹھا اپنے باپ کے. مگر اس کا دل ہمیشہ غمزدہ رہتا تھا. یہ بالکل بھی اپنے باپ کی کرتوت سے یا اس مسند سے راضی نہیں تھا. کیوں؟ یہ اپنے دل ہی دل میں، اور اس کا نظریہ یہ تھا کہ اس مسند کے حقیقی وارث اہل بیت ہیں.